بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا میں شفا رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، میری جو موضوع آج کل چل رہا ہے وہ ہے جنسی امراض پر۔ خواتین کو جو امراض ہیں یا مرد حضرات کو جو امراض ہے ان پر زیادہ آج کل ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو عورتوں کے امراض میں سے جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مسخن فارج، اندام نہانی میں ٹھنڈک، شرمگاہ میں ٹھنڈک۔ اگر شرمگاہ میں ٹھنڈک ہو، اس کو ہم طب میں فرج کی برودت، شرمگاہ کی ٹھنڈک، یہ بھی قضیب کو ٹھنڈک جب پہنچتی ہے تو اس کے انتشار میں کمی آتی ہے۔ مرض عورت کو ہوتی ہے، نقصان مرد کو پہنچتا ہے اس سے، اور اس کی تشخیص بھی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کا یکدم کسی ڈاکٹر کے یا طبیب کے پاس جانا، وہ دونوں کی تشخیص ہوگی تو اس مرض کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اس کا مرض کا بہت کم پتہ چلتا ہے کہ مرد کو جو مردانہ کمزوری ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ اس کا تمام جب معائنہ کیا جاتا ہے، اس کا اگر دل کا مرض دیکھا جائے تو دل بھی ٹھیک ہوتا ہے، دماغ بھی ٹھیک ہوتا ہے، معدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جگر بھی ٹھیک ہوتا ہے، گردے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، تمام چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مردانہ کمزوری کی وجوہات کیا ہے۔ تو طب جو ہے یہ وجوہات کا علاج کرتی ہے، یہ علامت کا علاج نہیں کرتی، کیونکہ علامت کا علاج کیا جائے وہ وقتی ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، اور عارضی علاج جو ہے یہ شادی شدہ مرد اور حضرات، مرد و خواتین کے لیے کوئی پائیدار حل نہیں ہے، اس لیے کہ جو شادی کا بندھن ہے یہ فار لائف چلتا ہے، یہ کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے ان امراض کا علاج جو ہے وہ مکمل طور پر کیا جاتا ہے، اور جب تک اس کی پیچھے وجوہات کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک علاج نہیں ہوتا۔ آج کل بہت جو مریض ہیں وہ شارٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر اس مرض سے چھٹکارا مل جائے، تو وہ بازار سے جو آج کل گولیاں ملتی ہیں وہ لے کر جب استعمال کرتے ہیں تو وہ 2-4 مہینے تو نکال لیتے ہیں، جب اس کے بعد جو ان کو کمزوری ہوتی ہے پھر وہ اپنی دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کا علاج اس سے بھی زیادہ دیر پا ہوتا ہے، زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس علاج میں بھی کافی پیچیدگیاں بن جاتی ہیں۔ تو علاج کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک علاج کرنا بالکل ہی فضول ہے۔ ٹوٹکے استعمال کرنا یا بلا وجہ دوائیوں کا استعمال کر دینا یہ بھی بالکل مریض کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے شرمگاہ کی برودت یعنی ٹھنڈک، اندام نہانی کی ٹھنڈک، طبی نام ہے اس کا مسخن فارج، یعنی کہ فارج کی برودت، فارج کی ٹھنڈک، فارج کی میں ٹھنڈک، سردی پیدا ہو جانا۔ اگر یہ عورت میں مرض ہوگی تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو ہوگا، اس کے خاوند کو ہوگا۔ اس لیے اس کی جو انتشار میں جب کمی آئے گی اور اس کو جو لذت جماع ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے جو آج میں آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔
یہ صرف مرد کو پتا ہوتا ہے یا عورت کو پتا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو یہ مسئلہ بنا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ عورت کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو۔ تو جب مرد تمام چیزیں اپنی چیک کرا لے، تمام اس کے ٹیسٹ اوکے ہو جائیں، تشخیص کہیں بھی اس کو پتہ نہ چلے، تو سمجھ لیں کہ اس کی جو زوجہ محترمہ ہے اس کے شرمگاہ میں ٹھنڈک ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے نسخہ ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ چیزیں تھوڑی دو تین ہیں۔ ایک تو ہے ساد کوفی، دوسری چیز ہے کالی مرچ، فلفل سیاہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کرومانا۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے، اس کو شراب میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کو کوٹ کر پیس کر شراب میں حل کر کے، طب میں ہم کہتے ہیں حمول کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کپڑا لے اور کپڑا میں اس کو لت پت کر کے کسی بھی دایا سے، اگر وہ خود عورت سمجھدار ہے تو اس کو رحم میں رکھیں 24 گھنٹے تک، تو اس کی جو ٹھنڈک ہے اس معمولی نسخے سے وہ جاتی رہے گی، اور وہ جو اس کے پارٹنر کو، اس کے ہسبینڈ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بچ جائے گا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے ساد کوفی، دوسری چیز ہے کالی مرچ، اور تیسری چیز ہے کرومانا۔ یہ پنسار کی دکان سے بآسانی مل جائیں گی۔ ان تینوں چیزوں کو کوٹ کر شراب میں اس کو حل کر لیں۔ حل کرنے کے بعد ایک کپڑا لے لیں اور کپڑے کو اس میں لت پت کر کے رحم میں رکھ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو نکال دیں، اور جو اندر ٹھنڈک ہوگی، وہ جو برودت ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔